بخاری شریف کتاب و بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها، لہٰذا جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ دنیاوی منفعت حاصل کرے، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کے لیے مانی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کر کے گیا۔ وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کو القاء کیا جانے والا پیغام۔ حدیث شریف کی مختصر تشریح سماعت فرمائے۔ یہاں پر یہ مختصر سند حدیث ہے، یہ سند کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ متن حدیث ہے۔ روایت کے سلسلہ کو سند حدیث کہتے ہیں، اور جو اصل حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں اسے متن حدیث کہتے ہیں۔ جب کسی حدیث کو صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ کہا جاتا ہے تو وہ سند کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ سمعتو کا مفعول لفظ رسول اللہ کو بنایا گیا ہے، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حالانکہ رسول اللہ کوئی سننے والی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا قول سنا جاتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے تھا سمعتو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غایت توجہ ہے، یعنی رسول اللہ کے قول کو سنا گیا کہ گویا کہ رسول اللہ ہی کو سن لیا، اسی لیے لفظ قول کو حذف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب لفظ قال کے ذریعے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کو حدیث قولی کہتے ہیں، اور جب لفظ فعل کے ذریعے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کو حدیث فعلی کہتے ہیں، جیسے اکلا رسول اللہ، شرب رسول اللہ، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، یہ سب حدیث فعلی ہیں۔ حدیث قولی حدیث فعلی سے قوی ہوتی ہے۔ جب حدیث قولی اور حدیث فعلی میں بظاہر تضاد ہوتا ہے تو حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں لیکن قول میں احتمال نہیں ہوتا۔ یوں ہی یہ انما کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے، جس جملہ میں داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں حصر کا معنی پیدا کرتا ہے۔ حدیث مذکور میں آخری لفظ نیات ہے، تو اب حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اعمال کہا گیا، افعال نہیں کہا، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وصف بھی ہوتا ہے۔ اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یفعل ما یشاء کہیں گے لیکن یعمل ما یشاء نہیں کہیں گے، تو یہ نیت کا جو تعلق ہے وہ بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال جمع کا صیغہ لایا گیا
یعنی کسی ایک عمل کے ساتھ نیت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ بندوں کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طرح نیات کو بھی جمع لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کیسا بھی ہو، اگر کئی ایک نیتیں اس کے ساتھ جمع ہو گئی تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، گھر سے نماز پڑھنے کی نیت سے نکلا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لی کہ اچھا چلو اگر راستے میں کوئی کانٹا پتھر وغیرہ پڑا ہوا ملے گا تو اس کو بھی ہٹا دیں گے، کوئی مسلمان ملے گا تو اس کو سلام کر لیں گے، کوئی بھوکا ملے گا تو اس کو کھانا بھی کھلا دیں گے، کوئی بیمار ملے گا تو اس کی عیادت بھی کر لیں گے، کوئی پریشان ملے گا تو اس کی پریشانی دور کر دیں گے۔ مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے داہنا قدم داخل کریں گے، چلو ساتھ میں دخول مسجد کی دعا بھی پڑھ لیں گے، تو اچھی نیتیں کر کے جا رہا ہے۔ اب اگر راستے میں کوئی بھوکا پیاسا نہ ملا، کوئی کانٹا پتھر نہ ملا، تو بھی صرف اس نیت پر اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل تو بندہ ایک بار کرتا ہے لیکن نیت 10 بار کر سکتا ہے، تو نیت پر اس کو اجر ملے گا۔ اور اس سے سمجھا گیا کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو نیت جیسی رہے گی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اعمال سے مراد عبادات ہیں، یعنی عبادات بلا نیت نہیں ہوگی۔ نماز پڑھو تو نیت کرو، حج کرنے گئے تو نیت کرو، روزہ رکھو تو نیت کرو، زکوٰۃ دو تو نیت کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعمال سے مراد عبادات ہیں، اور عبادات بغیر نیت کے نہیں ہوگی۔ عبادت کے علاوہ دوسرے کام بلا نیت بھی ہو جائیں گے۔ اعتراض، اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نیت کے بغیر بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا کپڑا ناپاک تھا، ہم نے اس کو 3 بار نچوڑ کر اچھے سے دھل لیا، کپڑا پاک ہو گیا، نیت کچھ بھی نہ تھی۔ اسی طریقے سے ہم نے وضو بنایا اور کچھ نیت نہ کی، وضو ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے؟ اس کا جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ مقدر ہے، ثواب، یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، یعنی بندہ اگر نیت کرے گا تو ثواب پائے گا، اور نیت نہیں کرے گا تو کام تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں پائے گا۔ مثلاً کوئی ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک اپنی روزی روٹی کے لیے گیا، دوسرے ملک کوئی بزنس کرنے کے لیے گیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے گیا تو اسے اسی کے حساب سے اجر ملے گا۔ یا کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے گیا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوئی جس کی طرف وہ ہجرت کر کے گیا۔ اب دیکھیے، دنیا کا ذکر آیا، عورت کا ذکر آیا، اس سے نکاح کرنے کا ذکر آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر کے گیا۔ اس کا ذکر نہیں کیا کہ کس چیز کی طرف وہ گیا، کیونکہ حصول دنیا کے لیے ہجرت اور عورت سے نکاح کے لیے ہجرت پسندیدہ امور نہیں کہ ان کا دوبارہ ذکر کیا جائے۔ لیکن بعض روایتوں میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا اور ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور یہ ٹکڑا سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی کو دوبارہ دہرا دیا کیونکہ اللہ و رسول کے نام پاک میں لذت ہے،
اسی میں مٹھاس ہے اور اس کے ذکر میں فضیلت ہے، اسی لیے اس کو صراحت کے ساتھ دوبارہ ذکر فرمایا۔ او الی امرأۃ ینکحھا کا پس منظر۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جب حکم ہوا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤ تو لوگ اپنی جائیداد، پراپرٹیز چھوڑ کر، گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ قیس نامی ایک خاتون بھی ہجرت کر کے گئیں۔ ایک صاحب سے ان کا کچھ معاملہ تھا تو اس خاتون نے کہا کہ اگر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ لہٰذا وہ صاحب نکاح کے لیے مدینہ شریف گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے کے لیے آیا تو بھی اس کی ہجرت ہو گئی، لیکن وہ ثواب نہیں پائے گا جو اس مہاجر کو ملے گا جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وطن چھوڑ کر آیا۔ اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہر بندے کی نیت کو درست فرمائے اور ہمارا پڑھنا پڑھانا، علم کا سیکھنا سکھانا اپنی رضا کے لیے بنائے۔ یہ حدیث پاک ایسی جامع حدیث ہے کہ اس سے پوری زندگی کے سارے معاملات وابستہ ہیں۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ شرعی مسائل کا 1/3 حصہ اسی حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔